قرآن مجید نے ارشاد فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، والدین کے ساتھ ہمیشہ بھلائی کرو، حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اور کب تک حسن سلوک کرتے رہو؟ فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر تمہارے والدین کافر ہوں اور مشرک ہوں اور تمہیں بھی حکم دیں اور مجبور کریں کہ تم بھی شرک کرو اللہ کے ساتھ، تو فرمایا جب وہ اس حد کو پہنچ جائیں تو بس ان کا یہ کہا نہ مانو۔ آپ اندازہ کر لیں، اگر کافر ہیں تب بھی حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، مشرک ہیں تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کا رویہ ختم نہیں کیا گیا، وہ حکم قائم رہے گا۔ اور باوجود ان کے کفر و شرک کے، اب دیکھیے نا، ایک سطح ہے والدین کے گنہگار ہونے کی بحیثیت ایک انسان، بحیثیت ایک مسلمان، کوئی اولاد نیک ہے، والدین گنہگار ہیں، اولاد نمازی ہے، تہجد گزار ہے، اللہ اللہ کرنے والی، زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، مگر والدین نماز کے تارک ہیں، روزہ نہیں رکھتے، جھوٹ بولتے ہیں معاذ اللہ، رشوت کھاتے ہیں، غلط کاری کے مرتکب ہوتے ہیں۔ یہ سارے گناہ جمع کر لیں، کفر اور شرک سے نیچے نیچے جتنے گناہ ہیں وہ جمع کر۔ یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اولاد بڑی نیک، بڑی پارسا، بڑی متقی، والدین بڑے گناہگار، بڑے فاسق و فاجر ہی کیوں نہ ہو جائے، باوجود اس کے اے اولاد ان کے گناہوں کو نہ دیکھ، ان کے فسق و فجور کو نہ دیکھ، اور ان کی اس حالت کو دیکھ کر ان کی خدمت ترک نہ کر، تجھ پر ان کی خدمت پھر بھی بہر طور واجب ہے۔ وہ اگر عمل میں کوتاہ ہے، ناقص ہے، اس کا حساب ان سے لیا جائے گا، اس کا حساب ان سے لیا جائے گا، جزا و سزا کے مرحلے سے وہ گزریں گے، وہ معاملہ ان کے اور ان کے اللہ کے مابین ہے۔ ہاں تو یہ کوشش کر کہ انہیں نیکی کی راہ پر لانے کے لیے تگ و دو کر، جہاں تک ہو سکے تلقین کر، تبلیغ کر، ہر ممکن کوشش کر، ان کے لیے دعائیں کر، یہ فریضہ بجا لا، کیونکہ یہ بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کا ایک حصہ ہے، ان کے ساتھ احسان کا ایک حصہ ہے، کہ وہ اگر اس راستے پر چل رہے ہیں جو انہیں عذاب آخرت میں لے جا رہا ہے، جہنم میں لے جا رہا ہے، تو جہنم سے بچانے کے لیے کوشش کرنا یہ بھی اولاد کا فرض ہے۔ مگر ایک طرف تو یہ بات، دوسری طرف اس سارے معاملے کو دیکھنے کے باوجود کسی درجہ میں بھی اولاد کو یہ حق نہیں ملتا کہ وہ ان کی گناہگاری کو دیکھ کر اپنی خدمت کو کم کر دے، باوجود اس کے والدین والدین ہیں، اور ان کی خدمت، ان کے ساتھ احسان، ان کے ساتھ حسن سلوک وہ جوں کا توں قائم رہتا ہے۔ ارشاد فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، یعنی یہاں تک نوبت آ جائے کہ وہ تمہیں کفر اور شرک کرنے پر مجبور کر دے، تو مسلمان تو کفر و شرک کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا نا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بے شک وہ خود کافر و مشرک ہی کیوں نہ ہو، اور اولاد مومن اور متقی ہی کیوں نہ ہو، باوجود اس کے احسان کا عمل قائم رہنا چاہیے، حسن سلوک کا رویہ قائم رہنا چاہیے، ان کی خدمت و اطاعت کا رویہ قائم رہنا چاہیے۔ ہاں جب اللہ کے حکم کے خلاف کوئی حکم دے دیں، شریعت کی خلاف ورزی کو کہہ دیں، کفر اور شرک کے ارتکاب کے لیے مجبور کر دیں، تو جب اس نوبت پر ان کا حکم آ جائے تو فرمایا فَلَا تُطِعْهُمَا، یہاں بھی یہ نہیں فرمایا کہ ان کو جھڑکو، ان کو درستی سے بات کرو، تلخی کے ساتھ پیش آؤ، ان کو ڈانٹ ڈپٹ پلاؤ کہ خبردار تم کون ہوتے ہو مجھے کفر اور شرک کی بات کرنے والے، تمہیں شرم نہیں آتا، اللہ کے حکم کے خلاف مجھے کہتے ہو۔ فرمایا خبردار ایسا مت کہو، فقط فَلَا تُطِعْهُمَا، جو وہ کہہ رہے ہیں وہ نہ کرو،
جو کفر و شرک کی بات کہہ رہے ہیں بس وہ نہ کرو، ان کی اطاعت نہ کرو، یہ کہا ان کا نہ مانو۔ باقی سارے معاملات جہاں شریعت اور اسلام کی خلاف ورزی نہیں وہاں خدمت کو جاری رکھو۔ اس مقام پر بھی وہ حکم فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ اگر کفر اور شرک کی دعوت دے والدین اولاد کو تو وہ دعوت تو قبول نہ کی جائے، مگر اس پر بھی اف کہنا، ان کو جھڑکنا، برا بھلا کہنا اور نرم دم گفتگو سے باز رہ جانا، اس کی اجازت قرآن نے پھر بھی نہیں دی۔ پھر بھی بات کرو تو نرمی سے کرو، خدمت کے انداز میں، ادب کے انداز میں، احترام کے انداز میں بات کرو تاکہ دل شکنی نہ ہو۔ آپ نے اندازہ فرما لی۔ اور دوسرے مقام پر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ دوسرے مقام پر مزید تصریح کر دی، فرمایا اگر تمہارے والدین تمہیں مجبور کرنا چاہیں اور مجبور کر دیں اس بات پر کہ تم شرک کرو، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کی یہ بات نہ مانو۔ یہاں تک تو حکم پہلی آیت میں بھی تھا نا، یہاں بھی دہرایا گیا، مگر یہاں آگے بات کی گئی، فرمایا کہ کفر اور شرک کی بات کرے تو نہ مانو، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، مگر ان کے کفر اور شرک کے باوجود دنیا میں ان کے ساتھ بہتر طریقے سے خدمت کے انجام دیتے رہو۔ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، حسن سلوک کو ترک نہ کرو، قرآن صراحت کے ساتھ کہہ رہا ہے۔ ان کی خدمت اور ادب بجا لانے سے باز نہ آؤ، وہ فریضہ انجام دیتے رہو کہ اس بہانے آخرت میں تم چھوٹ نہیں سکو گے کہ میرے اللہ، میرے والدین کافر تھے اس لیے ان کے کفر کو دیکھ کر میں نے ان کی خدمت ترک کر دی، مشرک تھے ان کے شرک کو دیکھ کر مجھے نفرت پیدا ہو گئی اور میں نے ان کی خدمت بجا لانا چھوڑ دیا۔ تمہارا یہ بہانہ قیامت کے دن اللہ کو قبول نہیں ہوگا۔ وہ صراحت کے ساتھ کہہ چکا کہ کافر تھے یا مشرک تھے، بس ان کے راستے پر نہ چلنا تھا، مگر باوجود اس کفر و شرک کے ان کی خدمت بجا لانے کا حکم تو میں نے دے دیا تھا۔ وصاحبہما فی الدنیا معروفا۔ اور فقہائے کرام نے یہاں ایک اور تصریح کی اسی باب میں کہ اگر کفر و شرک کی دعوت دیں اور وہ کافر و مشرک ہوں تو ان کا کہاں تک مانا جائے کہاں تک نہ مانا جائے، جو گفتگو ہم اس وقت کر رہے ہیں اس میں ایک اور جزیہ فقہا نے بیان کیا، اور وہ یہ بیان کیا کہ اگر کسی کے والدین کافر ہوں، مشرک ہوں اور وہ بت خانے میں بتوں کی پوجا کے لیے جانا چاہیں، اپنی عبادت جو ان کی جھوٹی عبادت ہے شرک، اس کی انجام دہی کے لیے بت خانے جانا چاہیں اور مسلمان اولاد سے کہیں کہ ہمیں بت خانے چھوڑ آؤ، تو فقہا نے جزیہ بیان کیا کہ بت خانے اولاد لے نہ جائے، خود نہ لے جائے، نہ لے جائے، یعنی شرک کرنے کے لیے جا رہے ہیں نا تو وہاں لے نہ جائے، مگر خود ٹیکسی لے کر پہنچ جائیں، اپنی گاڑی پر پہنچ جائیں، پیدل پہنچ جائیں، کسی راستے سے پہنچ جائیں اور فارغ ہو جائیں شرک کر کے، بت پرستی کر کے، اور کوئی مجبوری بنے اور اولاد کو پیغام بھیجیں کہ ہمیں گھر واپس لے جاؤ، تو حکم ہے کہ بت خانے جا کر واپس لے جائیں، حکم ہے کہ بت خانے جا کر اولاد والدین کو واپس لے آئے۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ والدین کے حقوق کا عالم اسلام کے اندر کیا ہے، اور یہ نعمت اللہ نے اسلام ہی میں رکھی کہ والدین کے ایسے حقوق اولاد